Assalamu alaikum. Sumba Shahzad here, and the topic of today is the concept of Islamic State. What is an Islamic State? We will discuss in this lecture. ठीक है, तो यहाँ जो तकरीबन मैंने बातें लिखी हैं वो सारी हमें पता हैं. ठीक है, इस्लामिक स्टेट को हज़रत सल्लम हमारे जो प्रॉफिट हैं उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और 622 AD में. ये जो मैंने बातें लिखी है ना, ये आप सबको पता है. एज वी आर मुस्लिम, और हम बचपन से पढ़ते हैं कि जी हज़रत सल्लम जो है उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी इन मतलब मदीना में, तो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द शरिया. ठीक है, और वो कब बनाई थी? 622 AD में, जब उन्होंने माइग्रेट किया था फ्रॉम मक्का टू मदीना. ठीक है, और वहाँ जो भी माइग्रेंट्स थे और जो भी वहाँ के लोग थे मदीना में रहने वाले सारे के सारे, जो आपको पता है औस और खजरज, उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया था. ठीक है, और उनको अपना रूलर बना लिया था. देन उनकी डेथ के बाद या वसाल के बाद उनके कंपेनियंस जो थे, जैसे हम 4 पायस कैलिफेट, फिर उसके बाद बनु उमैया का रूल शुरू हो गया, तो उन सब ने इस सिस्टम को चलाए रखा. ठीक है, फिर क्या है, उन सब ने खलीफा का टाइटल अपने ऊपर ले लिया. अब इस सिस्टम में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ सोवरेनिटी अल्लाह ताला को देते हैं. मतलब सोवरेनिटी हम मानते हैं कि अल्लाह ताला ही हाकिम आला या इख्तियारात सब अल्लाह ताला की. ठीक है, और यही सिस्टम की फाउंडेशन है. जो भी आपने स्टेट में लेजिस्लेशन करनी है, बेसिक लॉज बनाने हैं, इट शुड कम फ्रॉम द कुरान और हदीस और सुन्नत. ठीक है, तो ये लाजमी तौर पर वहां से आने चाहिए. फिर इसके अलावा लेजिस्लेशन के 3 और तरीके हैं, जो क्यास, इजमा और एक और है इज्तिहाद. ठीक है, इजमा, क्यास और इज्तिहाद, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ इन इस्लामिक स्टेट. देन क्या है, गवर्नमेंट जो है वो हमेशा वही डिसीजन लेगी जो कि मतलब उन्हीं बेसिस पे डिसीजन देगी जो कि अल्लाह ताला के अहकामात के साथ तसादुम ना करे. ठीक है, उनके साथ कंपैटिबल रहे. फाइन, मतलब एक इस्लामिक स्टेट के कुछ इस तरह की चीजें. अब कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इनको लिख लो, मैंने इनको डिटेल में नहीं लिखा लेकिन मैं डिफाइन कर दूंगी. पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक, उसमें सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, कि तमाम इख्तियारात का हाकिम आला अल्लाह ताला, मतलब तमाम इख्तियारात जो है वो सिर्फ अल्लाह के हैं. ठीक है, और जो भी रूलर है, ठीक है, वो अल्लाह ताला का विजिटेंट है, और वो अपने जितने भी इख्तियारात हैं वो अल्लाह ताला की डिफाइंड की हुई लिमिट्स के अंदर रहकर पूरी करेगा, और अपने किए हुए तमाम कामों के लिए अल्लाह ताला को अकाउंटेबल है एट द डे ऑफ द जजमेंट. ठीक है, तो सोवरेनिटी अल्लाह की है, और हुक्म भी सिर्फ अल्लाह का ही चलेगा. जो भी कानून बनने हैं इस मुल्क में, किसी भी इस्लामिक स्टेट में, वो अल्लाह ताला के मर्जी के मुताबिक होंगे, जो उसने अपनी कुरान में बता दिया. ठीक है, फिर देन रूल विद द कंसल्टेशन. अब जैसे लेजिस्लेचर है ना हमारा, इसमें बहुत सारे लोग लेजिस्लेशन में बैठते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं. अब आपने जब रूल करना है वो कंसल्टेशन कैसे करना है, मजलिस शूरा का एक कंसेप्ट है जो हम उर्दू में पढ़ते हैं असामिया में. कंसल्टेशन में क्या है, आपने बहुत फकीह लोगों को जिन्हें शरिया का इल्म होता है उनको अपनी एक शोरा का पार्ट बनाना होता है. ठीक है, अब वो लोग जो होते हैं, जो कंसल्टेशन में मेंबर होते हैं, शोरा के मेंबर होते हैं, वो सब इस्लाम का अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, फकीह होते हैं, इज्तिहाद करना जानते हैं, मुज्तहिद होते हैं. तो वो खलीफा को मशवरे देते हैं कि स्टेट को कैसे चला जाए इस्लामिक टर्म्स पे या वैल्यूज पे, शरिया के मुताबिक. ठीक है, तो ऑल इन ऑल खुद खलीफा कुछ भी नहीं होता, वो इनको जवाब भी देता है. ठीक है, और इनसे पूछता भी है. नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी या इक्वल अपॉर्चुनिटीज. अब एक इस्लामिक स्टेट में जो भी इंसान रह रहा है ना, चाहे वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है या ज्यू है, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं अगर वो इस काबिल है कि वो किसी एक काम को बेहतर और एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं. ठीक है, तो वो उन्हें उस काम करने की इजाजत है. ठीक है, तमाम लोग जो हैं वो इस्लाम में इक्वल है. ठीक है, अगर उनमें एबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे हमने इस्लाम में, अगर आपने अभी तैयारी अगर की है तो आपको पता होगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नॉन मुस्लिम्स को भी एज अ डिप्लोमेट दूसरी कंट्रीज में भेजा था अपना मैसेज लेके, क्योंकि वो अच्छी तरीके से उनके मैसेज को पहुंचा सकते थे. ठीक है, फिर कुछ ज्यू से भी कुछ काम लिए उन्होंने स्टेट के, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी. अगर किसी जॉब के लिए एक ज्यू या क्रिश्चियन जो है सूटेबल है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए. ठीक है, इस्लामिक स्टेट इज एक्चुअली वेलफेयर स्टेट.
جہاں پہ ہر کسی کو ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ میثاق مدینہ ہوا تھا, تو میثاق مدینہ میں کچھ کلاز میں جوز کو یہ اجازت تھی کہ ان کا جو بھی ریلیجن ہے وہ اس کو رکھیں اپنے پاس, ٹھیک ہے, وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں, جو بھی ان کی ریلیجیس پریکٹسز ہے وہ کریں گے, ٹھیک ہے. ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بھی اپنا دین چھوڑو یا آپ ہم سے کمتر ہو یا کچھ بھی اس طرح کا کچھ نہیں کیا تھا. نیکسٹ کیا ہے, جسٹس. اب جسٹس تو ہر اسٹیٹ کی بیس ہی جسٹس ہے, اگر جسٹس نہیں ہے تو اسٹیٹ کا وجود نہیں رہ سکتا. تو اسلامک اسٹیٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جسٹس ہے. اگر کوئی یہودی ہے اور دوسرا مسلمان ہے, ٹھیک ہے, اور مسلمان غلطی پر, یہودی ٹھیک ہے, تو یہودی کو انصاف ملنا چاہیے, چاہے مسلمان کو پنش کیا جائے. ڈونٹ ڈو دس کہ یہ میری برادری سے بلانگ کرتا ہے یا آئی ایم ہز برادر ان ریلیجن تو مجھے اس کو فیور کرنا چاہیے, نیور. ایز یو نو, وہ ایک بہت زیادہ ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں انسٹنس کہ جب فاطمہ نامی ایک لڑکی نے چوری کی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے جا کے کہا تھا, حضرت زید بن حارث کے بیٹے تھے اسامہ بن زید, کہ بھئی آپ پلیز اس کو معاف کر دیں, ایک بہت اچھے کلان سے, بہت اچھے ٹرائب سے بلانگ کرتی ہے یہ. اور پروفٹ پیس آف آنر نے سیدھے سیدھا منع کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنی تھی نا کہ جسٹس کو مینٹین رکھنا ہے. وہ مطلب کہتے ہیں نا, مطلب کہ نا انصافی جو اسٹیٹ ہے نا وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتی, ظلم کا نظام نہیں رہ سکتا. جسٹس نہ ہونا اس ظلم, لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے ایک طرح سے, اور اسٹیٹ کریے خود, ٹھیک ہے. تو ایک میں انسٹنس پڑھ رہی تھی فرعون کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت لمبی بادشاہت دی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک عادل حکمران تھا, اس نے جسٹس مینٹین کر کے رکھا تھا لوگوں میں. لیکن جب اس نے جسٹس کو چھوڑا, آپ کو پتا نا کہ جب حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بارے میں نجومیوں نے اسے بتا دیا تھا, تو اس نے کیا کیا تھا کہ مروانا شروع کر دیا تھا بچوں کو بنی اسرائیل کے. تو وہ ظلم کا نظام سٹارٹ ہو گیا تھا ایک طرح سے. تو پھر کچھ ہی سالوں میں پھر اس کی بادشاہت ختم ہو گئی, اس کو زوال آ گیا کیونکہ جسٹس نہیں تھا اس میں. پھر اوکے, تو جسٹس مینٹین کرنا سب سے اہم چیز ہے. لوگوں کو انصاف دے, فوری انصاف دے, فوری فیصلے کریں. اور اسلامک جسٹس سسٹم میں کوئی لائر کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ خود اپنے وکیل ہوتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اب یہ اسٹیٹ کا سسٹم کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہو کہ غلطی کرتے ہوئے, ایکچولی آپ نے اس دنیا میں تھوڑی رہنا, آپ نے تو مر جانا ہے اور پھر آخرت میں آپ سے سوال جواب ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. مطلب جو اچھا کام نہیں بھی کر رہا, جو گناہ کے راستے پہ, اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بھی بہت عزیز ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو لوگ نیکی کر رہے ہیں وہ کم از کم دوسرے لوگوں کو نیکی کی ہدایت بھی دیں, منہ سے کہیں, ہاتھ سے کہیں, ٹھیک ہے. اگر مطلب بندہ آپ کی منہ کی بات نہیں سن رہا تو آپ ٹرائی کرو کہ اسے روکو, اپنے ہاتھ سے روکو, اپنی پاور سے روکو کہ آپ یہ نہ کام کرو, یہ غلط چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کو نیکی کے راستے پہ لے کر آؤ, اسے اچھائی کی طرف لے کر آؤ, ٹھیک ہے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو لوگوں کو, ٹھیک ہے. ڈو اٹ بائی پاور, ڈو اٹ بائی یور ٹنگ, اور نہیں تو پھر دل میں ہی برا کہہ لیں. یہ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, ایز یو نو حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ چیزیں اس میں کوٹ کر سکتے ہیں. تو اب آپ نے کسی اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ نے برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا ہے تاکہ سب لوگ نیک ہو جائیں. اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں نہ ہو کہ میں یہ برا کام کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ بتا دو تو ہو سکتا ہے وہ ہدایت پہ آ جائے, تو آپ کو بھی ثواب. نیکسٹ کیا ہے, ویلفیئر سوسائٹی یا سوشل اسٹیٹ ہے. ویلفیئر سوسائٹی یا سوشل اسٹیٹ میں کیا ہے کہ جو تمام لوگ ہیں نا وہ ایکول ہیں, ان کو ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں گی, پھر ان کو اسٹیٹ بیسڈ ایجوکیشن بھی دی جائے گی, ہیلتھ فیسلٹیز کا بھی دھیان رکھا جائے گا, ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کا سسٹم, ایز وی نو کہ زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اور پھر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز آف شریعہ. اور پھر ہم نے ایک وہ بھی پڑھا تھا کہ ذمیوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے. تو جو ذمیوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے نا وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے لیا جاتا ہے, پھر انہیں پہ اسپینڈ کیا جاتا ہے. مطلب اگر آپ کی اسٹیٹ کے اندر کوئی نان مسلم یا مائنورٹی رہ رہی ہے تو کوئی ظلم نہیں ہوگا اس کے اوپر, اس کو بھی اتنی ہی فیسلٹیز اور چیزوں کی اویلیبلٹیز دی جائیں گی جتنی کسی مسلمان کو دی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, بیسک نیسیسٹیز دی جائیں گی. اگر کسی انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکے تو اسٹیٹ اس کو پرووائڈ کرے گی. جیسے میں نے پہلے بھی جب ویلفیئر اسٹیٹ کے بارے میں پڑھایا تھا تو میں نے بتایا تھا حضرت عمر نے
ضعیفوں کا، بیواؤں کا اور بچوں کا وظیفہ مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ویلفیئر اسٹیٹ کا کام ہے یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے لوگوں کا گزر بسر ہو بھی رہا ہے اس اسٹیٹ میں یا نہیں. اگر نہیں ہو رہا تو اسٹیٹ پرووائڈ کرے وہ اپرچونیٹیز یا وہ فیسلٹیز جب تک کہ وہ نہ ہو سکے اس قابل کہ وہ اپنا خود برڈن اٹھا سکے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہو گیا ہمارے پاس ویلفیئر اسٹیٹ، اور یہ ہمارے پاس اسلامک اسٹیٹ ختم ہو گیا. اور اس کے علاوہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، آج ہمارا ٹیسٹ ہے، آپ نے ٹیسٹ دینا ہے.